اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر و اصحابہ الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، برادران و خواہران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جو پچھلی والی باتوں میں آپ نے سنا ہوگا، اور اگر آج نہیں تو سلسلے وار سے ہماری یہ دوسری گفتگو ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ رمضان المبارک کی اہمیت تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن تاکید ہے پیغمبر اسلام اور معصومین سے کہ ہمیں معرفت کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادت کو کرنا چاہیے، اور اس شناخت کے لیے بھی کہا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس کی شناخت کی اور اس کی ہدایت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کو 7 طلائی فرصت یعنی سنہری موقع کے سلسلے میں پہلی بات عرض کی ہوئی تھی کہ یہ تصمیم گیری ہے، یعنی قوت ارادی کا محکم ہونا، ڈٹرمنیشن ہونا، یعنی اگر آپ پکے ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور روزہ رکھ کر کے آپ قوت ارادی کی طرف اچھی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے پیغمبر اسلام کا جو خطبہ ہے اس کے 2 جملوں کو آپ کی خدمت پہ عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرۃ، شہر ہوا عند اللہ افضل شہور و ایامہ افضل الایام و لیالیہ افضل اللیالی و ساعتہ افضل الساعات۔ پیغمبر اسلام نے شعبانیہ والے خطبے میں جو ارشاد فرمایا اس کے 2 جملے اس کا ترجمہ کر کے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا مہینہ آ گیا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ، اور یہ ایسا شہر ہے، ایسا مہینہ ہے جو سب تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے دن افضل ہیں، اس کی راتیں افضل ہیں، اور اس کی گھڑیاں افضل ہیں۔ اب آئیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث جو آپ کو تڑپا دے گی، جس سے انسان متوجہ ہو جائے گا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ۔ کیا بہترین خطبے سے الگ آپ کی حدیث ہے کہ اگر لوگ جان جاتے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت اور معرفت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ یہ تمنا کرتے کہ 1 مہینے کا کیوں روزہ ہے بلکہ 1 سال کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اتنا معنوی مہینہ ہے، اتنا رحمت و مغفرتوں والا ہے کہ ہر مومن کی تمنا ہوگی کہ 1 سال کے بجائے 1 مہینے کے بجائے 1 سال ہوتا۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث بہترین ہے کہ آپ نے فرمایا، اذا رأى الصائم قوما یاکلون او رجلا یاکلون سبحت له کل شعرۃ منہ۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے لوگ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اور ایسا انسان چاہے ایک ہی آدمی کھا پی رہا ہو، تو یہ روزہ دار جس وقت میں روزہ رکھتا ہے تو تمام اس کے بالوں، اس تمام جسم میں اس کے جو بال ہیں وہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے رب سے رابطہ رکھے ہوئے ہے، تو اس رب کی وجہ سے وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کھاتے ہیں، تو یہ جسم کے بال جو ہے تسبیح پروردگار میں مشغول ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی دوسری حدیث ہے، ان ابواب السماء لتفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ثم تغلق الى آخر لیلۃ منہ۔ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پہلی رات میں، یعنی شب اول رمضان میں، رمضان المبارک میں یہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر بند نہیں ہوتے ہیں آخری رات تک، یعنی پورا مہینہ آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ آسمانوں کے دروازے کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اگلی حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لها الریان لا يدخل بها الا الصائمون فیہا۔
کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یعنی ریان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر روزہ دار، یعنی یہ سمجھیے کہ ریان نام، ریان اصل میں اس کا تعلق پیاس کی طرف سے ہے، ریان تو جو پیاسا ہوتا ہے انسان، روزے میں بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جنت میں جو ریان نام کا دروازہ ہے وہ بہرحال کھل جاتا ہے اس روزہ دار کے لیے۔ ان حدیثوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مومنین اور ہمارے ناظرین اس چیز کو جانیں جو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ کیا اللہ کا نام رمضان ہے؟ کہا یہ جاتا ہے تم کبھی بھی رمضان صرف تنہا نہ کہو بلکہ کہو رمضان المبارک یا کہو ماہ مبارک، اس طرح یہ کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن جو احادیث آئی ہوئی ہیں اس میں مختلف صفات اور مختلف انداز سے جو ہے اس ماہ مبارک کی تجلیل کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ چند نام آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں جو نام ہے وہ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ الاکبر، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا مہینہ ہے اور اللہ کا ہے۔ شہر ضیافت اللہ، یہ اللہ کی مہمانداری کا مہینہ ہے۔ شہر نزول القرآن، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر تلاوت القرآن، یہ مہینہ جو ہے تلاوت قرآن کا ہے۔ شہر الصیام، یعنی یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ شہر الطہور، یہ پاکیزہ لوگوں کا مہینہ ہے۔ شہر التمحیص، انسان اپنے آپ کو عبادت کی طرف اور تمحیص کی طرف لے جائے، وہ مہینہ ہے۔ شہر القیام، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، قیام کرنا، یہ مہینہ ہے۔ شہر العتق، اس میں انسان کو آزاد ہونا ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے بھائی، دوستوں، برادرین کے ساتھ مواسات کرنا ہے، یعنی برابری۔ شہر البرکہ، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ شہر المغفرہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ شہر الرحمہ، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ شہر التوبہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ شہر الانابہ، اور یہ توبہ کرنے کا، باز پلٹ کے آنے کا مہینہ ہے۔ شہر الاستغفار، استغفار کا مہینہ ہے۔ شہر الدعاء، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ شہر العبادہ، عبادت کا مہینہ ہے۔ شہر الطاعہ، اطاعت کا مہینہ۔ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ شہر یزید اللہ فی رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ سید الشہور، یہ تمام مہینوں کا سید ہے، سردار ہے۔ عید و اولیاء اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا عید کا مہینہ ہے۔ ربیع القرآن، یعنی یہ قرآن کے بہار کا مہینہ، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کے لیے بہار رمضان مبارک ہے، یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ ربیع الفقراء، یہ فقیر لوگوں کی بہار ہے۔ ربیع المومنین، مومنین کی بھی بہار ہے۔ والمرزوق، اور یہ جس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہونے کی دعوت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔